السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جو انسان کو صحت مند اور تندرست اور جوان رکھتا ہے، انسان کے اندر بیماری سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ چونکہ آج کل نئی نئی بیماریاں انسان کو اٹیک کر رہی ہیں، اس لیے ایک ایسی قوت کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے، انسانوں کے اندر جو بیماریوں سے لڑ سکیں۔ اس قوت کو عربی زبان میں قوت مدافعت کہتے ہیں۔ جس انسان کے اندر قوت مدافعت ہو، اس کی صحت اچھی ہو اور وہ تندرست ہو، خون اچھا ہو اس کے جسم میں، تو پھر وہ کسی بھی بڑی بیماری سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دو باتیں اس نسخے کے سلسلے میں بتا دوں کہ یہ نسخہ بڑے چھوٹے سب استعمال کر سکتے ہیں اور مرد عورتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کمزور اور لاغر ہیں وہ اگر یہ نسخہ 40 دن کا ایک کورس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس نسخے میں استعمال کی جائیں گی اور ان کے فوائد کیا ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز کھجور۔ کھجور انسانی جسم میں خون پیدا کرنے کا کام کرتی ہے اور چہرے میں نکھار پیدا کرنے میں بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ اسی لیے یہ اہل عرب کی پسندیدہ غذا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی حاملہ عورتوں کو تر کھجور کھلاؤ اور اگر وہ نہ ہو تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ اطباء نے لکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھلانے سے عورت کے جسم کا خراب خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں نہار منہ کھاؤ، بے شک یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ دوسری چیز شہد ہے، خالص شہد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں پانی ملا کر استعمال فرماتے تھے اور آپ صبح سویرے نوش فرماتے تھے۔ الغرض شہد شفا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ میں نے 2 کلو خالص شہد لے لیا ہے، جس کو استعمال کرنا ہے اس نسخے میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تیسری چیز خالص اصلی گھی ہے۔ گھی ایک مفید اور صحت بخش غذا ہے۔ گھی آج سے تقریباً 400 سال پہلے مغل بادشاہوں کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ گھی ایک کمزور اور لاغر انسان کو تندرست اور فربا بناتی ہے۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا گھی میں طاقت ہے۔ میں نے 1 کلو گھی لے لیا ہے، جس میں کھجوروں کو تل کر اس کے بعد شہد میں ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ 1 کلو یہ خالص گھی ہے جو ہمارے نسخے میں استعمال ہوگا۔ چوتھی چیز گائے کا دودھ۔ میں نے 1.25 لیٹر دودھ لے لیا ہے۔ دودھ غذائیت سے بھرپور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں کافی ہو جائے، یعنی یہ دودھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے دودھ کو لازم کر لو، کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ 5ویں چیز
انڈا ہے یعنی مرغی کا انڈا، 1 عدد انڈا میں نے لیا ہے۔ یہ انڈا وہ ہے جو چکناہٹ سے بھرپور ایک طاقتور غذا ہے۔ کمزوری کو دور کرنے اور چھوٹے بچوں کی پرورش اور نشوونما کے لیے ڈاکٹرز روزانہ 1 انڈا کھانے کی صلاح دیتے ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں میں نے استعمال کیا ہے اس نسخے میں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے جسم کو صحت مند طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر قوت مدافعت کو بھی پیدا کرتی ہیں۔ چلیے میں آپ کو اس کے پکانے اور استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو چلیے، کھجوروں میں گھی کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کھجور ہم اٹھائیں اور اسے آہستہ سے شخ کر کے اس میں سے گٹلی کو نکال کر اس کی جگہ گھی کو بھر دینا چاہیے۔ تھوڑا سا گھی اس میں سماتا ہے اور گھی کو بھرنے کے بعد اس کو ایسے ہی بند کر کے ہم اس کو آہستہ آہستہ جوڑنا شروع کر دیں۔ اب یہ ساری کھجوریں 120 عدد گھی سے بھر دی گئیں اور اب یہ تیار ہیں تلنے کے لیے۔ دوسرا کام ہے گھی، خالص گھی میں ان کھجوروں کو تلنا ہے۔ تو ہم نے کڑھائی میں خالص گھی ڈال دیا ہے اور گھی کو خوب گرم کر دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ان کھجوروں کو جن میں گھی بھرا ہوا ہے ان کو گھی میں تلنا ہے۔ ان تلی ہوئی کھجوروں کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ دوستو، الحمدللہ یہ کھجوریں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اب ان کھجوروں کو آہستہ آہستہ آپ شہد میں ڈالتے چلے جائیں۔ یہ کھجوریں 40 دن تک شہد میں بھیگتی رہیں گی۔ آپ روزانہ ان میں سے 3 کھجوریں استعمال کرتے رہیں۔ الحمدللہ یہ کھجوریں شہد میں تیر رہی ہیں اور 120 کھجوریں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان میں سے صبح سویرے آپ کو 3 کھجوریں کھانا ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کھجوریں استعمال کرنے کا وقت صبح سویرے فجر کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ خالی پیٹ آپ ہوں گے تو یہ 3 کھجوریں اس میں سے نکالیں گے اور خوب چبا کر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد انڈا ہے، میں نے اس کو گھی میں تل لیا ہے، ہاف بوائل جسے نیم برسٹ کہتے ہیں، ہاف بوائل کر کے گھی میں اچھی طرح تل لیا ہے۔ آپ کے ذائقے کے حساب سے آپ اس میں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کھجوروں کے استعمال کے بعد انڈے کا استعمال کیجئے اور اس کے بعد دودھ کا استعمال کیجئے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو صحت دینے میں بہت مفید ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نسخہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں خود بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جوان لوگ خاص طور سے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ جوانی میں طاقت میں کمی محسوس کرتے ہوں، کمزوری محسوس کرتے ہوں، یا پھر ان کے جسم میں خون کی کمی ہو، پٹھوں میں درد ہو اور بہت مختصر کام سے جسم تھک جاتا ہو، ایسے لوگ بھی 40 دن کا ایک کورس کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی نسخے انشاءاللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے۔
اس لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نیز دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ نئے نئے ایسے نسخے جو یونانی کتابوں میں علاج بالغذا کے ذریعے سے جو نسخے بتائے گئے ہیں، طب نبوی کے ذریعے سے، وہی نسخے ہم آپ کی خدمت میں نمونے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یقیناً اس نسخے سے آپ کو طاقت ملے گی، صحت ملے گی، اگر آپ کو صحت ملی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ پھر ناشتہ نہیں کریں گے، بھوکے رہیں گے تاکہ یہ غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ اگر یہ استعمال کرنے کے فوراً بعد آپ دوسری غذا استعمال کرتے ہیں پھر ہاضمے میں آپ کو تکلیف ہوگی اور پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ غذا گویا آپ کے لیے طاقتور بہترین ناشتے کی طرح ہے، اسے ناشتہ سمجھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں استعمال کی گئیں وہ طاقت دینے والی، صحت دینے والی ہیں۔ چلیے آج کے اس نسخے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔